تو حضور نیچے آئے, انہوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اگر آپ کسی کو گناہ کرتا دیکھیں تو کیا کریں گے؟ ماحول پوری دنیا کا ایک جیسا ہوتا ہے. مذہب اہل بیت کا مشن یہ ہے, آل محمد کا مشن یہ ہے, تہذیب اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس صف عزا پر آ کر بیٹھ جائے, جو مجلس کے فرش پر آ کر بیٹھ جائے, وہ براہ راست امام حسین علیہ السلام کا مہمان. اس کا مذہب کوئی بھی ہو, اس کا مکتب کوئی بھی ہو, اس کی نسل کوئی بھی ہو, اس کا رنگ کوئی بھی ہو, اس کا عقیدہ کوئی بھی ہو, جب مجلس میں آ گیا تو امام حسین کا مہمان. اور کریم سردار اپنے کسی نوکر کو اجازت نہیں دے سکتا کہ اس کے مہمانوں کی دل آزاری کی. بہرحال حق ہمیشہ باطل کے لیے خطرناک رہا ہے. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. خدا وہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے. اس کے خان نعمت پر موسیٰ بھی پلتا ہے اور فرعون بھی. ساری مخلوق کا پالن ہار, دوست کو بھی کھلاتا ہے, دشمن کو بھی. اس کا جتنا بڑا منکر ہو رزق اسی کا کھاتا. موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی تھی, خدا بندہ 2 دن کے لیے فرعون کا کھانا بند کر دے, اسے پتہ چل جائے کہ رب تو ہے یا یہ ہے. اب آدھے موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے, میں رب ہونا کیسے بھول. بہرحال رحمان اور رحیم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کھانا رکھا. کھانا رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھ. تو اس نے کہا میں نہیں پڑھتا, جب میں تیرے اللہ کو مانتا ہی نہیں تو بسم اللہ کیوں پڑھ. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے آگے سے کھانا اٹھا کے کہا دفع ہو جا, جب تو میرے اللہ کو نہیں مانتا تو تو میرا کھانا کیوں کھاتا. مہمان اٹھ کے چلا گیا, رحمان ناراض ہو گیا. سلامت رہو آباد. تیرا 71 سال سے بغیر بسم اللہ کے میں اسے رزق کھلا رہا ہوں. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. ایک منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں قبلہ کعبہ کی دعا سے, لیکن آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں. اللہ کون؟ رحمان اور رحیم, نبی رحمت للعالمین. اللہ رحمان اور رحیم, نبی رحمت للعالمین, مولوی دہشت گرد. جس کا دین ہے وہ رحمان ہے, جو پہنچانے آیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. اس کی عیادت کرنے چلا گیا جس نے اس کے اوپر کوڑا پھینکا تھا. کیونکہ جس کا کلمہ پڑھا اگر اس کی سیرت سے آگاہی نہیں, آگاہی کے بعد پیروی نہیں, تو مسلمان کہلوانے کا حق ہی نہیں. گلی سے گزرتے ہیں, عورت کوڑا پھینکتی ہے, یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. مصطفیٰ پہ نہیں گرتا تھا, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جسے میری بات سمجھ آئے میرے ساتھ بول. بوڑھی عورت حضور علیہ السلام پر کوڑا پھینکتی تھی, یہ تاریخ میں لکھا ہوا. حضور پر نہیں گر سکتا, یہ قرآن میں لکھا ہوا. انکم الرجس,
فکرہ بھی قبلہ و کعبہ کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں، تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن عبد الود کے سینے پر جب حیدر کرار سوار ہوئے، بڑے تندتراک سے مولوی صاحبان لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، شعراء نے بھی بیان کیا کہ اس نے نیچے سے معاذ اللہ مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لعاب علی کے چہرے پہ جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ نجاست کبھی ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ اگلے فکرے پہ وہ بندہ بھی بولے گا جس میں ذرا سا بھی عدل اور انصاف ہو، عدل اور انصاف نہ ہو تو بے شک چپ رہے۔ یہ جو مورخین لکھتے ہیں، جو مولوی پڑھتے ہیں کہ اس نے لعاب پھینکی دی، اس نے تھوک دیا جی، مولا علی کے چہرے پہ گر گیا، اس سے پوچھ کے بتاؤ کہ موت اتنی سخت چیز ہے جو منہ کو خشک کر دیتی ہے؟ جس کے سینے پہ علی تھا اس کے منہ میں لعاب آیا تھا۔ سلامت ہے آل محمد، آپ کو آباد و شاد رکھے، عقیدے کو قبول کرتے دیر نہیں لگتی۔ یہ معجزہ بھی خدا بند کبھی دکھاتا ہے کہ آسمان پہ تھوکو تو منہ پہ آتا ہے۔ ایک دن نہیں آئی وہ بڑھیا چھت پر نہیں آئی، اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے جو رک گیا، پریشان ہو گیا کہ آج آئی کیوں نہیں۔ میں دو فکرے عرض کرتا ہوں۔ پہلا فکرہ اپنے آقا سے کہتا ہوں نہیں آئی تو خوش ہونا چاہیے، اور دوسرا فکرہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ روز مکان کی چھت پر آ کر بے ادبی کرتی ہے تو آپ گلی چھوڑ دیں۔ ایک راستے میں جو خرابی پیدا کرنے والی ہے، مہربانی کرے آپ گلی چھوڑ دیں۔ پیغمبر نے گلی نہ چھوڑ کے بتایا جو حق پر ہو وہ روٹ نہیں بدلتا۔ جس نے ہدایت کرنی، جس نے تبلیغ کرنی، اگر میں راستہ چھوڑ دوں تو اسے راستے پہ کون لے کر آئے؟ اگر میں نے راستہ چھوڑ دیا تو اسے راستے پہ کون لے کر آئے؟ محلے داروں سے پوچھا آج چھت پہ آئی نہیں، انہوں نے بتایا بیمار ہے۔ کائنات کا سردار اس کے دروازے پر چلا گیا، اللہ کی رحمت نے اس کے دروازے پہ دستک دی، اس نے اندر سے پوچھا کون؟ اسم مبارک زبان طیب و طاہر سے نکلا محمد۔ نام نامی میں وہ تاثیر تھی کہ دشمن زیر ہو گئی، آواز آئی اندر آ جائے گی۔ پھر سوچ کے کہتی ہے اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی کی ہے، یہ بدلہ لے گا، جو بدلہ لینے کے لیے آیا ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہی نہیں، کیونکہ عالم کبھی جاہل سے بدلہ نہیں لیتا، طاقتور کبھی کمزور سے بدلہ نہیں۔ اور یہ ہے ہمارا نبی کے اندر داخل ہوتے ہی حضور نے دیکھا، پہلی نظر اس کے خشک مشکیزے میں پڑی، ساقی کوثر نے اس کا مشکیزہ اٹھایا، اللہ کی ساری رحمت نے جا کے اس کے لیے مشکیزے میں پانی بھرا، واپس آ کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، بیماری کی دوا دی، کچھ پیسے اس کے تکیے کے نیچے رکھے، اور مڑ کے جاتے جاتے کہنے لگے میں شام کو علی کو بھیجوں گا، کوئی ضرورت ہو تو بیان کر۔ سیرت کے حسن میں بھی کائنات ختم اور صورت کے حسن میں بھی کائنات ختم۔ نبی کی تعریف کرنے سے پہلے کرینہ سیکھو، وہ مصطفیٰ کا حسن کیا بیان کریں گے جن کے لیے معیار یوسف ہو۔ تھوڑے بندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، مولوی کے نزدیک حسن کا سب سے بڑا معیار حسن یوسف ہے۔ مصطفیٰ کے لیے بھی تعریف کرے تو کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔
اگر کسی نے یوسف کا حسن دیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ میں دیکھے. میں کہتا ہوں حد ادب ہے، توہین رسالت کرنے سے گریز کرو. یوسف نوکر ہے، محمد سردار ہے. نوکروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں مالکوں میں کیوں ڈھونڈتے؟ پھر وہ بندہ بولے جو متفق ہو میرے ساتھ، نوکروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں مالکوں میں کیوں تلاش کرتے ہو؟ یوسف رعایا ہے، مصطفیٰ سردار ہے. اگر کسی رعایا کے اترے ہوئے کپڑے سردار پہنے تو جو اس کی تعریف نہیں، جس کو پھر بھی سمجھ نہ آئی ہو اس کے لیے آسان فکراز کر دیتا ہوں. ہر چہرے پر میری نگاہ ہے، جس کا معیار عادلوں سے اجازت دے وہ میرا ساتھ دے گا. جس نے کہا یوسف زیادہ حسین ہے مصطفیٰ کا حسن، جن کی سمجھ میں نہیں آیا قیامت تک ان کے لیے یہ ایک فکرہ کافی ہے. یوسف علیہ السلام میں اور میرے نبی کے حسن میں اتنا فرق ہے کہ جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پر اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. وہ ہاتھ کبھی کمینے کے محتاج نہ ہو جو حمایت آل محمد میں اٹھتے. ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے خیرات علی دے رہا. دنیا کہتی ہے یہ علی کو بڑا مانتے، یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں. اور قرآن کی قسم ہم نے علی کو نبی کے کہنے پر مانا. بندے اعتراض کر کے کہتے ہیں تم بڑا علی مولا کرتے ہو، مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. سر پہ قرآن رکھ کے بتا علی نے خود کہا ہے کہ میں مولا ہوں. علی نے فرمایا ہوتا پھر ہم نے کہا ہوتا پھر تو کہتا کہ یہ علی کی مانتے. علی کو مولا قدیر کے حکم سے غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے بنایا. ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے. دنیا کو پتا چلے جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہو. جن کے نزدیک امام کی یہ شان ہے ان کے نزدیک نبی کی عظمت کیا ہو. اس لیے سامعین گرامی قدر، مولا علی کی کوئی فضیلت ایسی نہیں جو ہم نے نبی کے فرمانے سے نہ مانی. پہلے اجلاس میں، نبیوں کے سلطان میں، اپنوں کے اجتماع میں، رشتہ داروں کی تقریب میں دعوت اسلام پیش فرماتے ہوئے مجمع عام میں کہا تھا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا آخری نبی ہوں. ایکم یعذرنی، کون ہے جو میری بزارت قبول کرے؟ کون ہے جو میرے ساتھ مل کے بوجھ اٹھائے؟ کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ جو بندے پڑھ لکھے حضرات تشریف فرمائیں، بے شک جا کے انٹرنیٹ پہ تحقیق کریں. کتاب کا نام ہے دا فال آف دا رومن امپائر. اس کی جلد نمبر 2 سے عرض کر رہا ہوں. لکھنے والا نہ شیعہ ہے نہ سنی بلکہ مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم مورخ ہے جس کا نام ہے مسٹر ایڈورڈ گبن. وہ کہتا ہے اللہ کا نبی ممبر پر آیا اور اس نے کہا the sons of Abdul Muttalib, I am the last prophet of God. Who will help me? Who will follow me? He will make my minister and in charge of my faithful mission. Who will help me? He will make my caliph. وہ میرا خلیفہ ہوگا، my minister اور میرا وزیر ہوگا، and in charge of my faithful mission، اور میرے اس faithful mission کا انچارج ہوگا. قرآن کی قسم غیر مسلم کہتے سب چپ تھے. but one child who was 10 years old، لیکن ایک بچہ جس کی عمر 10 سال تھی، and his name was علی، اور اس کا نام علی تھا. میں
کی قسم کھائی ہے کہ بلو کعبہ تشریف فرمائے ممبر رسول پر مجلس حسین میں فکر پڑھ رہا ہوں، پوری کائنات جہاں جہاں سے میری آواز جا رہی ہے کتاب کا نام پھر لے رہا ہوں، دا فال آف دا رومن امپائر، لکھنے والا مسٹر ایڈورڈ گبن، وہ کہتے ہیں سب چپ تھے بٹ ون چائلڈ ہو واز دا 10 years old، لیکن ایک بچہ جس کی عمر 10 سال تھی جمپڈ، وہ اچھلا اینڈ کرائڈ، اور اس نے چیخ کے کہا او رسول اللہ I will help you, I will follow you, I will break the bones of your enemies، میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں۔ خلیفتی تو میرا ولی ہے، تو میرا وسیع ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ پیغمبر نے اعلان کر کے کہا لا الہ الا اللہ، علی نے اٹھ کے کہا محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے لفظ یا رسول اللہ علی کی زبان سے نکلا، قیامت تک جو بھی نبی کو یا رسول اللہ کہے سمجھنا علی کی سنت پر عمل کرنا۔ مذہب اہل بیت زندہ باد، شیعہ سنی مسلمان زندہ باد، جن کے دل میں عشق رسول ہے وہ زندہ باد، جو لڑائی جھگڑے میں پڑے وہ مردہ باد، جو اہل بیت کو نہ پہچانے وہ مردہ باد۔ الف بے میں بھی سین اور شین کٹھے ہیں۔ شیعہ اور سنی اسلام کے ایک جسم کے دو بازو ہیں، اسلام کے ایک چہرے کی دو آنکھیں۔ لاہور میں جلسہ ہو رہا تھا، نعرہ لگ رہا تھا شیعہ سنی بھائی بھائی، جلسہ تھا مرزائیوں کے خلاف، شیعہ سنی علماء ممبر پر تشریف فرما دو، بار بار نعرہ لگتا تھا شیعہ سنی، باقی مجمع کہتا تھا بھائی بھائی۔ ایک مرزائی کھڑا ہو گیا، اس نے نعرہ لگا دیا شیعہ سنی مرزائی بھائی بھائی بھائی۔ شریف بندے سارے پریشان ہو گئے، اس نے کہا تم شیعہ سنی میں بھی تو بڑے بڑے اختلافات، اگر تم اپنے اختلافات کے باوجود بھائی بھائی ہو، ہم مرزائیوں میں بھی ایک اختلاف کیے، ہمیں بھی بھائی تسلیم کریں۔ ممبر پہ علامہ حضرت سمدیدی صاحب تشریف لے، زید صاحب نے فرمایا یہ بکواس کر رہا ہوں۔ کیا جی؟ زید صاحب نے فرمایا ہم شیعہ سنی میں لاکھ اختلاف، لیکن نبی ہوتا ہے امت کا باپ، ہم دونوں کا باپ ایک، تمہاری ماں نے قسم ہی دوسرا کر لیا۔ جب تک نبی کی محبت میں اکٹھے رہو گے تمہیں کائنات کبھی جدا نہیں کر سکتا، لیکن نبی کی محبت کے ساتھ ضروری ہے پیغمبر کی سیرت۔ مکے کے رہنے والی خاتون گھر سے باہر نکل آئی، سامان زیادہ تھا جو اس نے سر پہ اٹھایا ہوا، اتنی ہمت نہیں تھی اس کی کہ وہ سامان اٹھا سکے۔ گھر سے نکلتے وقت اسے سوچنا چاہیے تھا میں جو گھر سے نکل رہی ہوں اتنا بوجھ اٹھا بھی سکوں گی کہ نہیں، یہ سوچے بغیر گھر سے نکل رہا۔ راستے میں نبیوں کا سلطان جا رہا، حضور نے فرمایا سامان مجھے دے میں تجھے گھر چھوڑا۔ کیا کہنے اولاد عبد المطلب، سیدوں کا کمال ہی یہی تھا، عورتیں گھر سے نکل آتی تھی پہنچاؤ مدینے والے سید آتے۔ کائنات کی رحمت نے اس کا سامان اپنے سر پہ اٹھا لی، آسان ہو گئی وزن کے ہلکے ہونے کی وجہ سے۔ ہلکے ہونے کے بعد پیغمبر کو نصیحت کرنے لگی، تو کسی اچھی ماں باپ کی اولاد،
काफिरा हो के उसे नबी के वालिदैन की शराफत नजर आ गई। कलमा पढ़ के जाहिल को हलीमा समझ में आ गई है, अजमत आमना समझ में नहीं आ रही। मक्के में एक जादूगर आया हुआ है, उससे बच के रहना। उससे कह रही है जिसने सामान उठाया हुआ। वो कहता है बुतों को बुरा कहो, बुत अच्छे नहीं है, न फायदा देते हैं न नुकसान। मैं उससे डर के निकल रही हूं। जहां उसने पहुंचना था हजूर ने पहुंचाया, पूरा रास्ता तारुफ ही नहीं कराया। पहले तो हो नहीं सकता, लेकिन अल्लाह न करे मैं किसी का सामान उठा के चलूं और वो मुझे नसीहत करे कि नासिर अब्बास की मजलिस न सुनना, धमाके से रहमत आलम सामान उठा के जाता, सामान रख के भी नहीं बताया मैं कौन। वापस पलटने लगे, बुढ़िया ने कहा नाम तो बता देगा, मोहम्मद मेरा नाम। कदमों पे गिर के कहती है वाकई अल्लाह बेहतर जानता था कि वो रिसालत को किस मकाम पर रखे। फरे मजमे में नबियों के सुल्तान ने तौहीद का ऐलान किया और अली ने उठ के रिसालत की गवाही, पैगंबर ने उठ के विलायत का ऐलान कर दिया। और ये कोई मजहब और मसलक भी हो, लेकिन हो बंदा पीर उस्ताद वाला, शिया सुन्नी की कैद नहीं, उसकी बैत अली की तरफ जा। कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, सारों की बैत मौला अली की तरफ। मैं बड़ा परेशान था इस बात पर कि चौथा मानने वाले भी बैत अली की क्यों करते। तो मैंने एक जलील और कद्र आलिम दीन से साहिबजादा शबीर अल हसन से पूछा, जो अहले सुन्नत, उन्होंने मुझे एक किताब दिखाई, उसमें जो वाक्या लिखा है वो आपको हदिया करना चाहता हूं। उसमें लिखा था कि हुजूर जब मेराज पर तशरीफ लेकर गए, अल्लाह ने विलायत वाला जुब्बा अता फरमाया। हुजूर को विलायत वाला जुब्बा अता फरमाया कि मेरे हबीब जमीन पे जिसे अहल समझना उसे पहना देना। हुजूर नीचे आए, अहले सुन्नत आलिम दीन लिखना, किताब का नाम है हिकायात औलिया, साहिबजादा शबीर अल हसन। ये हर बड़े दरबार पर बास्कार में किताब मिलती है। तो हुजूर नीचे आए, उन्होंने हजरत अबू बकर से पूछा कि अगर आप किसी को गुनाह करता देखें तो क्या करेंगे। हजरत अबू बकर ने फरमाया मैं उसे सजा दूंगा। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हिकायात औलिया में है कि पैगंबर ने हजरत उमर से पूछा कि अगर तू किसी को गुनाह करता देखे तो क्या करेगा। हजरत उमर ने पहले से ज्यादा जलाल से फरमाया मैं उसका नाम और निशान मिटा दूंगा, उसे निशान इबरत बना दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि फिर वो गुनाह कोई न करे। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। अब मौला करीम ने मौला अली से पूछा, अली अगर आप किसी को गुनाह करता देखो तो क्या करोगे। अली ने गर्दन झुका के कहा मैं पर्दे डाल दूंगा। जिसे समझ आए मेरी बात को मेरे साथ बोल। मौला अली ने फरमाया मैं पर्दे डाल दूंगा। पैगंबर ने विलायत का जुब्बा पहना के माथा चूमेगा, या अली पर्दे डालना या खुदा का काम है या हैदर कर्रार का। इसलिए कायनात में कोई जी शऊर ऐसा नहीं जो मौला अली की विलायत का मुनकर हो। आप किसी अहले सुन्नत को कसम दे के पूछें कि क्या तेरा ईमान है कि अली अल्लाह के वली है, खुदा की कसम वो कभी इनकार नहीं करेगा। वो कहेगा वाकई अली अल्लाह के वली। इसी को अरबी में कहते हैं अलीयुन वलीयुल्लाह। जिस बात को उर्दू जबान में अहले सुन्नत मान जाए उसे अरबी जबान में कोई शिया हो के न माने मुनाफिक नहीं तो और क्या।
کیونکہ حضور کی رحمت اس کے لیے ہے جو علی کی ولایت کا قائل ہو. حارث بن نعمان فہری نے غدیر کے میدان میں پیغمبر سے کہا تھا اگر علی کی ولایت کا اعلان آپ نے خدا کی طرف سے کیا تو اپنے اللہ سے کہے مجھ پر عذاب نازل کر. اس نے یہ ڈرامہ اس لیے کیا تھا کہ یہ ڈرامہ پہلے ابو جہل کر چکا تھا. اسے کہا تھا کہ اگر خدا نے تجھے نبی بنایا ہے تو اللہ سے کہے کہ مجھ پہ پتھر پھینکا. کہنے کے بعد پھر خود ڈر گیا. بچو کو جاننا ہی بھی سچے گھبرا گیا کہ پتھر آئے. پتھر نہ آیا آیت آ گئی. ان پر کیسے عذاب نازل کروں؟ میرے حبیب ان میں تو رہتا ہے. جیسے ابو جہل بچ گیا تھا ویسے اسی نے سمجھا انت فیہم سامنے تو مصطفیٰ کھڑا ہے کس طرح سے عذاب آئے گا ولایت سے جان چھوٹ جائے گی. ادھر اس نے عذاب طلب کیا ادھر خدا نے آیت بھی بھیجی ساتھ میں پتھر بھی بھیجا. سالا سائل بعذاب واقع للکافرین. جب کسی سائل نے وہ عذاب طلب کیا جو کافرین کے لیے ہوتا ہے اور ساتھ میں پتھر نے اسے غرق کر کے اعلان کیا کہ جو منکر ولایت علی ہو وہ رحمت مصطفیٰ سے باہر ہو جاتا. حیدری. اس لیے سامعین گرامی قدر اگر ولایت کوئی سستی چیز ہوتی تو علی کی بیٹی کی چادر اس پر قربان نہ ہو جائے. اتنی سستی نہ تھی شہزادی کونین کی بیٹی کی چادر کہ کسی عام مشن پر قربان ہو. بات صرف نماز کی ہوتی تو حسین بچا گیا. بات صرف نماز کی ہوتی تو مدینے میں بھی بچ جاتا. یہ جھگڑا ہی ولایت کا تھا. علی ولی اللہ کے دشمنوں نے اکٹھے ہو کر غدیر کا بدلہ لیا ہے سیدوں سے. غدیر کے بدلے کا نام ہے کربلا. اللہ نہ کرے کسی جگہ پہ قتل ہو جائے لاش کا معائنہ ہوتا ہے. لاش کی حالت بتاتی ہے کہ دشمنی میں قتل ہوا ہے یا اتفاقی قتل ہوا. جس غریب کے زخموں کی تعداد ہی کوئی نہیں گن سکا اس سے کیا دشمنی تھی. قبلہ کعبہ کی موجودگی میں ان کی سرپرستی میں یہ فکر عرض کر رہا ہوں. حسین کے قاتل کا نام ہے بہت سارے قاتلوں میں سے ایک قاتل کا نام ہے عمر ابن سعد. جب غریب گھوڑے سے گر گیا تو ذوالجناح امام حسین کا طواف کرنے لگا. تیری وفا پہ سلام. علامہ رشید ترابی اعلی اللہ مقاموں پہ فکرہ وہ فرماتے تھے کربلا میں حیوان انسان بن گئے تھے انسان حیوان بن گئے. پتھروں کو روکتا تھا کہ غریب کو نہ لگے. تیروں کو روکتا تھا کہ غریب کو نہ لگے. نیزوں کو روکتا تھا کہ غریب کو نہ لگے. اچانک ایک پتھر ذوالجناح کو لگا تو حسین کا قاتل دوڑ کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا اس گھوڑے کو نہ مارنا میں نے اس میں رسول کو بیٹھے دیکھا. بے قرار بہن خیمے سے باہر نکل رو کے کہنے لگی ابن سعد اس گھوڑے کا حیا کر رہا جس پر رسول کو بیٹھے دیکھا میرے بھائی کو قتل کر رہا جو خود رسول کے کندھوں میں سوار ہو کے بیٹھے. ہر باز امیر آدمی سے میرا سوال ہے اگر یہ ولایت کے دشمن نہ تھے تو جو گھوڑوں سے بھی پیار کر رہے تھے انہیں حسین سے کیا دشمنی تھی؟ ایک دوسرے کو کیوں کہتے تھے عرب کے قاتل کے بیٹوں کو قتل کرو؟ بغض علی میں منعقد ہوئی ہے کربلا. اور یہ فکرہ وہ فکرہ ہے جو میں بالخصوص قبلہ کعبہ غازی حسین نقوی صاحب کی خدمت میں تعزیتاً سبق کے طور پہ سناتا ہوں. سیدزادے کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور جتنے سادات یہاں تشریف فرمائیں میں ان کی نوکرانی کی اولاد ہوں ان کو بھی تعزیت پیش کرنے کے لیے یہ فکر عرض کرتا ہوں.
پھر یہ ظالم جب لاشوں کو دفن کرنے لگے تو علی کی بیٹی کو مجبور ہو کر اپنے بھائی کے قاتل سے بولنا پڑا، اور رو کے میری شہزادی کہتی ہے عمر صاحب کیا میرے ماں جائے کو بھی دفن کرے؟ لشکر دفن کر رہا تھا اپنے مقتولین کو، ملونوں کی لاشیں دفن کر رہے تھے۔ اور اگلے فکرے کے لیے میں نے عرض کیا ہے کہ میں اگرچہ سبق کے طور پر سنا رہا ہوں لیکن تعزیت کے طور پر میں قبلہ و کعبہ کی خدمت میں یہ فکر عرض کرتا ہوں، ہر سید کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور معافی بھی مانگتا ہوں اگر دل دکھ دو۔ جب علی کی بیٹی نے پوچھا کیا میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا، بے غیرت آگے سے جواب دے کے کہتے ہیں ہم صرف مسلمانوں کی لاشوں کو دفن ماتم کر کے قافلہ چلا گیا، نوشیبہ ہوئے وہ بھائی پڑے رہے، بہن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی، حسین کے یتیم کے ساتھ بیوی چلی گئی، ایک دستہ باقی بچ گیا۔ اس دستے کا یزید کا سپاہی کہتا ہے میں نے اگلی صبح قافلے کی روانگی کے بعد آذان کی آواز سنی اور میں حیران ہو گیا کہ اب تو نہ نمازی رہا ہے کوئی، تو پھر یہ آذان کون دے رہا؟ کہتا میں چلتے چلتے نشیب کے پاس آیا، میں نے دیکھا پتھروں کے ڈھیر میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے جس کا سر تن سے جدا ہے اور انگلی کٹی ہوئی ہے اور اس کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی ہے اشہد ان علی ولی اللہ۔ وہ کہتا میں نے یزید کو خط لکھا، یزید تو جنگ ہار گیا، جس ولایت کو مٹانے کے لیے تو نے علی کے بیٹے کو ذبح کیا تھا اس کی کٹی ہوئی لاش علی کی ولایت کا اعلان کر۔